بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورڈ بک۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے 20 آداب۔ میاں بیوی کو ہم بستری کے دوران برہنہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہو۔ ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ خاوند کو اگر اطلاع ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کے بیوی سے ہم بستری نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول ہی شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی سے جامت اور قربت کے بعد اپنے عضو تناسل کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ معاشرات کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراً وضو کر لیا جائے۔ بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کرنی چاہیے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے جماع نہیں کرتا اس کے پاس رشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، اور البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چیٹ چھاٹ مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی ہو تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند جماع کے بعد باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ اور حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو توبہ کرنا واجب ہے۔ کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے جماع کرے تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ اس کی فرج ہے۔ میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے۔ اسلام ہر کام میں اعتدال پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور بالکل نہ چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی خواہشیں ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔